ایک میری زندگی کی بہت پیاری اور مجھے بہت پسندیدہ شخصیت ہے، یہ راز و نیاز والی شخصیت حضرت واصف علی واصف کے شہزادے صاحبزادہ کاشف محمود، آپ بھی تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حضور شاہ صاحب آپ سے عرض گزار ہوں کہ بابوں نے کیسے آداب زندگی کے وصف سکھائے، بسم اللہ۔ جی ہماری خوش قسمتی جی، ہمارے درمیان آج ایک مرتبہ پھر حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، آپ کے نور نظر انتہائی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور مجھے آپ کی گفتگو کچھ پروگرامز میں سن کے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین بلا تمثیل و بلا مثال، کیا خوبصورت۔ تو یقیناً آپ کے لفظوں میں، آپ کی باتوں میں آپ کے والد گرامی کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور آج جب آپ نے آداب زندگی کے حوالے سے یہ عنوان رکھا تو مجھے آپ کے والد گرامی واصف علی واصف صاحب کے وہ چند اشعار جو ہیں وہ بڑے یاد آئے۔ زندگی اپنے لہو کا نام ہے، اعتبار آرزو کا نام ہے، زندگی حسرت بری فریاد ہے، زندگی گویا کسی کی یاد ہے، زندگی گویا کسی کی یاد ہے، زندگی ہی زندگی کا ناگ ہے، زندگی ہی زندگی کا ناگ ہے، زندگی پانی میں زندہ آگ ہے، زندگی پانی میں زندہ آگ ہے، اور ایک مسافر کا سفر ہے زندگی، پرخطر ایک راہ گزر ہے زندگی، زندگی بھولی ہوئی منزل بھی ہے، زندگی ٹوٹا ہوا ایک دل بھی ہے، زندگی کا ہر فسانہ زندگی، جانے والوں کے لیے آنا زندگی، جانے والوں کے لیے آنا زندگی۔ اور آپ کے والد فرماتے ہیں زندگی آنکھوں کے نم کا نام ہے، زندگی خاموش غم کا نام ہے۔ میں پھر کہتا ہوں زندگی آنکھوں کے نم کا نام ہے، زندگی خاموش غم کا نام ہے، اور ہاتھ سے جائے تو لاشا زندگی، ہاتھ سے جائے تو لاشا زندگی، ورنہ ہے ذوق تماشا زندگی، ورنہ ہے ذوق تماشا زندگی۔ اور میں آخری مقطع جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، یار کے دم سے سلامت زندگی، یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔ کیا کہنا جی، میں سلام جی واصف بھائی، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب آپ کو سلام عقیدت جی۔ صدا کھو جائے غم کے جنگلوں میں، صدا کھو جائے غم کے جنگلوں میں، دکھ اپنے دریچے کھولتے ہیں، صدا کھو جائے غم کے جنگلوں میں، دکھ اپنے دریچے کھولتے ہیں، بیاں آواز کا محتاج کب ہے، زباں چپ ہو تو آنسو بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، بہت کیا بات۔ قبلہ مدری بھائی پیر صاحب آن لائن ہو چکے، میری بڑی پیاری شخصیت بھائی کاشف، آج معافی چاہتا ہوں کاشف، غالباً 34-35 منٹ آج پروگرام لیٹ ہوا سیٹلائٹ کی وجہ سے، لیکن میں بہت پریشان تھا، اور آپ سچ پوچھیں کہ میں نے میں کہنا نہیں چاہیے، میں نے سب سے پہلے عابد بھائی اور شاہ صاحب میں نے اللہ سے معافی مانگی، میرے کہنے میں، میرے بولنے میں، میرے میں کوئی تکبر، کوئی ریاکاری نہ آ گئی ہو، میں نے معافی مانگی کہ میرا پروگرام آج، یہ میرا تو نہیں، مالکوں کی ڈیوٹی آج تاخیر سے کیوں ہوئی، تو میں نے ان سے معافی مانگنے کے بعد پھر دوبارہ عرضی کی کہ میرا پروگرام مالک کی سٹارٹ کر دے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کاشف بھائی، آپ سے عرض کروں گا کہ اب آپ اس بابے کا جس کا میں بہت فین ہوں ان کے حوالے سے آپ تذکرہ فرمائیے۔ شاہ صاحب حضور قبلہ آپ بھی ذرا، حضور جانا نہیں، آپ شفقت فرمانی آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے محترم حبیب عرفانی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور مخدوم سید مزین صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور باقی عابد خیال صاحب کو اور آپ کو شہزاد حنیف مدنی صاحب کو۔ آج کا جو ٹاپک آپ نے بڑا مشکل سا رکھ دیا جی، مشکل میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ایک تو آداب تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو ابھی زندگی کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ زندگی اصل میں ہے کیا، کہ زندگی کی سمجھ آئے تو اس کے آداب کی سمجھ آئے۔ اگر یوں کہیں کہ اگر زندگی دین ہے تو لا دینیت کیا ہے؟
وہ بھی زندگی ہے. زندگی اگر سچ ہے تو زندگی جھوٹ بھی زندگی ہے. شجر ہے زندگی تو بشر بھی ہے زندگی, دن بھی ہے زندگی تو رات بھی ہے زندگی. زندگی کسی فارمولے میں آتی نظر نہیں آتی رہی ہے. اس کو جب بھی کسی فارمولے میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فارمولے سے باہر نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اتنے رنگ ڈھنگ بنا دیے ہوئے ہیں کہ یہ مالک ہی سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کے کتنے اینگل ہیں اور زندگی گزارنے والوں کے لیے کتنے کتنے آداب ہوں گے جس کے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا جی یہ حسن کی جلوہ گاہ ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. زندگی آنے سے پہلے بھی زندگی تھی, زندگی جانے کے بعد بھی زندگی ہے, اور درمیان میں اس پڑاؤ کا نام بھی زندگی ہے. زندگی کافی پیچیدہ مراحل سے گزرتی ہے. تو سرکار کہتے تھے کہ زندگی جو ہے یہ اپنے آپ کی پہچان کا نام ہے, اور اس شرط پر کہ زندگی تم اس کو بھی مانو کہ میں بھی زندگی ہوں اور تم بھی زندگی ہو. وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں. تو اس خار کو بھی جو ہے زندگی مانو, جو تمہاری نظر میں کہیں گرا ہوا ہے وہ بھی زندگی ہے. زندگی ایک برابری سطح پر ایک پیمانہ ہے جو سب کے پاس اللہ نے انسانوں کو, جانوروں کو, شجر کو, سب کو پیمانہ یہ دیا ہے کہ زندگی آپ سب کو زندہ رکھا گیا, اور جس کا یوم پیدائش آیا ہے اس کا یوم وصال بھی آئے گا. وہ وصال کا مطلب ہے کہ یہاں سے اتھوں اڑ کے ایتھے آئے, اج سانو وہ دیس بلائے, وہ بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے. تو یہ دو اڈاریوں کے درمیان میں بھی ایک زندگی ہے. اللہ اکبر. تو سرکار کہتے ہیں کہ زندگی کی پہچان یہی ہے کہ زندگی کو اللہ کے حوالے سے ہی پہچانا جائے تو اس کی سمجھ میں آتی ہے. واہ 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 واہ. ایک وہ شعر سنایا کرتے تھے, بڑا قیمتی شعر ہے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے. کیا بات ہے. ارے واہ 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 واہ. اب آدمی کچھ اور ہی اپنی نظر میں ہے, اپنی نظر میں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ جب زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آداب زندگی بھی سمجھ میں آئیں گے. اصل میں یہ آداب زندگی نہیں ہے, یہ احترام زندگی ہے کہ آپ زندگی کا احترام کیسے لے کے آتے ہیں اللہ کے حوالے سے. اللہ کی دی ہوئی عطا ہے آپ کے پاس, اس عطا کو باقیوں کے ساتھ کیسے لے کے آنا چاہتے ہیں. ایک سرکار نے چھوٹی سی کہانی سنائی, میں آپ کو سب پیش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک بزرگ تھے اور اللہ کی راہ میں ہر شام کو وہ کھانا اس وقت کھاتے تھے جب کوئی مہمان آ جاتا. تو وہ مہمان آیا اور بزرگ نے کہا کہ جی جناب بسم اللہ کریں, کھانا شروع کریں. تو وہ جو مہمان آیا اس نے کہا کہ جناب بسم اللہ کدھر سے کریں, میں تو یہودی ہوں, میں تو آپ کے اسلام میں نہیں ہوں. وہ بزرگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا, تو ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے. تو کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری عبادت بھی آج سے نامنظور. ہم اس شخص کو اتنے عرصے سے کھانا کھلا رہے ہیں اور آج تمہاری باری آئی تو تم نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. تو زندگی کو اگر اللہ کی منشا کے حوالے سے اگر پہچانا جائے تو زندگی کا احترام بھی پیدا ہوگا, اس کے آداب بھی وہی سمجھ میں آئیں گے جو آداب ہیں اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے کاشف بھائی, یہی بات آداب یا احترام, یہی بات لے کر میں مخدوم سید مزین رسول ہاشمی آپ کی طرف چلتا ہوں. اور آپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں پروگرام کے دوران, آج کل کچھ مصروفیت کی وجہ سے, لیکن جب بھی دیکھتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں 2 منٹ کے لیے آؤں, 5 منٹ کے لیے آؤں, لیکن میں پروگرام کا حصہ میری بڑی رہنمائی فرماتے ہیں. جی حضور قبلہ شاہ صاحب. شہزاد بھائی میں شاہ صاحب سے ایک اور بھی سوال جو ہے نا وہ بھی ساتھ ملا لیں. یہ میری طرف سے قبلہ مخدوم سید مزین رسول شاہ صاحب ہاشمی آپ کو سلام عقیدت بھی, اور یہ ہے تو جواب,
یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ ہے جواب، اور میں اس پر سوالیہ نشان لگا کے سوال کی صورت میں شاہ صاحب کو پیش کر رہا ہوں جی. اور یہ جواب تھا قبلہ کاشف بھائی کے والد گرامی کا، تو میں اس جواب کو سوال بنا کے پیش کر رہا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ انسان زندگی کے سکون کی خاطر شادی کرتا ہے اور شادی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا جواب تھا. میں یہ سوال بنا کے شاہ جی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بلکہ دونوں ہی سادات کی طرف پیش کرتے ہیں، پھر کاشف بھائی سے بھی سنیں گے کہ وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں اس بات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت ہی پیارے بزرگ میرے بیچ میں آج موجود ہیں، قبلہ حبیب عرفانی شاہ صاحب. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام. میرے بڑے ہی محترم اور ایسا گھرانہ جس کی نسبت ہمیشہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی رہی ہے، اور ان کی ساری خدمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اور قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ گزری ہیں. بہت شکریہ حضور کے آج تشریف آوری کا، اور بہت خوشی ہوئی. اور میرا بہت محبت بھرا سلام میرے بڑے پیارے بھائی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. تشریف فرمائے. اللہ پاک آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کریں، پروردگار اس کو قبول فرمائے. علامہ صاحب عابد بھائی کا بہت سارا ماشاءاللہ میں مشکور، اور بڑا پیارا سوال، ایسا سوال جس کا جواب بھی بڑا پیارا ہی ہونا چاہیے. اور ارسلان بھائی کا اور شہزاد بھائی کی خدمت میں بہت سارا سلام. سب سے پہلے میں جو کاشف بھائی بات کر رہے تھے اس کو سیکنڈ یہ کروں گا کہ میں نے ٹرکی میں اور صوفیاء کے درباروں میں، خانقاہوں میں اور مختلف جگہوں پہ ایجپٹ میں ایک کتبہ، ایک لو دیکھی ہے، اور مساجد کے بیچ میں بھی دیکھی ہے. اور یوزلی یہ انٹرنس پہ لگی ہوتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ادب یاہو، یعنی کہ جب آپ انٹر ہوں کسی جگہ کے اوپر تو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی یاہو اس ان دی پریزنس آف دی گاڈ، آپ اللہ تعالیٰ کے حضرہ میں، اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں آ گئے. تو صوفی کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ادب ہے یہ ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہے، اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو اس حال میں رکھے کہ پروردگار کی جو نگاہ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اپنے معاملات، اپنے اخلاقیات اور تمام چیزوں کو وہ اس طرح پیش کرے کہ پروردگار کی حضوری کے بیچ میں موجود ہے. دوسرا جو سوال اگر قادری صاحب ذرا رپیٹ فرما دیں کہ مجھے تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل گیا کہ آپ شادی کے حوالے سے پوچھ کہ حضرت کا فرمان اگر رپیٹ کر دیں. یہ فرمان تو قبلہ حضرت واصف علی واصف کا ہے، اور یہ ان کا سوال نہیں تھا، ان کا جواب ہی تھا، مگر میں سوال کی صورت میں پیش کر رہا تھا کہ انسان زندگی کے سکون کی خاطر شادی کرتا ہے اور شادی اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. بالکل صحیح. میں یہاں پہ یہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ رشتے بنائے ہیں اس میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ شادی کا رشتہ بنایا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت کے بیچ میں حضرت بی بی حوا پاک کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی تنہائی، ان کی سکینت، ان کی آل اولاد کی آگے پھیلنے کا سارا نظام سب کا سب اس رشتے اس پاک رشتے کے ذریعے شروع کیا. تو پہلی چیز کہ یہ انتہائی محترم رشتہ ہے. دوسری چیز، اور جب تک اس کا احترام دونوں طرف سے باقی رہے گا تو تب تک یہ چیز برقرار رہے گی. اگر اس رشتے کے بیچ میں سیلفشنس اور صبر، یہ دو چیزیں اگر وہاں پہ یعنی صبر کی کمی، یہ دو چیزیں اگر وہاں پہ موجود نہ ہو تو پھر یہ رشتہ جو ہے، یہی چیز آپ کے لیے جو گھر ہے یہ آپ کا جہنم بن جاتا ہے. اور اگر یہی چیز آپ کے بیچ میں آ جائے کہ ایک آپ اپنے آپ کو سیلف لیس کریں، سب سے پہلا اخلاق جو ہے اس کا جو اظہار ہے وہ آپ کی بیگم کے ہی آگے ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے آگے ہوتا ہے، جو آپ کے بچوں کی ماں ہے. اگر اس جگہ پہ ہی آپ کا بیہیویئر بہت پور ہے اور وہاں پہ آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ تو اچھے مسلمان ہیں، نہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ کوئی صوفی ہیں، نہ آپ نے اللہ والوں کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے. جب ہم بہترین گھرانے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے بہترین گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے، اور ان کے بیچ میں جو حضور پاک کے گھر والی ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل احکامات قرآن شریف کے اندر نازل فرمائے ہیں. اور جب ہم آپ کی زندگی میں سے گزرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے، آپ جب عبادت کرتے تھے رات کو اللہ پاک کے حضور تو حجرہ عائشہ کے بیچ میں ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ وہیں پہ آرام فرما رہی ہوتی تھی،
اور وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عبادت فرما رہے ہوتے تھے. تو اور وہ بھی صبر کرتی تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ ہوتے تھے, مدینہ شریف سے باہر ہوتے تھے, تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے, اور مختلف قسم کے جو واقعات ہیں وہ روح پذیر ہوئے. ان تمام کے بیچ میں ان پاک ہستیوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی. اگر ڈیمانڈ کی بھی ہے تو بڑے معقول طریقے سے کی ہے. تو حضور شاہ صاحب آپ کی میں معذرت خواہ ہوں آپ کی بات میں حضور بول رہا ہوں. حضور مجھے لگتا ہے یہ بات آپ نے بہت جیسے میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کھل گئی ہے بات. مجھے لگتا ہے یہ بات بہت چھوٹی, اور آپ اس کو کوئی عام سادے سے لفظوں میں سمجھا دیں ذرا, تھوڑا سا عام بندے کے لیے. وہ کچھ میرے جیسے زیادہ ہوتے ہیں جو کند دماغ ہوتے ہیں, ذرا وہ ان تک یہ بات پوری طرح نہیں. قبلہ عرفانی صاحب تشریف فرمائے, میں ان کے سامنے کیسے عرض کروں. لیکن اللہ پاک نے لباس بنایا ہے انسان کو ایک دوسری کا, دونوں کو. تو جب آپ اپنے آپ کو بے لباس کرنے کی کوشش, آپ کوئی بھی ایک دوسری کی برائی کرے گا, عیب نکالے گا, تو اس کے بیچ میں آپ کو سوائے اس چیز کے کچھ اور نہیں ملے گا. اب مومن وہ جو اپنے گھر کو جنت بنائے, اور اس کے لیے اگر اس کو ساری زندگی صبر کرنا پڑے اور اپنی خواہشات کے اوپر, ڈیمانڈز کے اوپر, یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور کیا ہوتی ہیں بیچارے, جو ایک لسٹ ہوتی ہے 10-12 چیزیں ہوتی ہیں جو خواتین آدمیوں سے مانگتی ہیں, اور اگر وہ ساری چیزیں اگر آپ پرووائڈ کرنے میں, اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہے یا آپ کے پاس ایسی وسائل نہیں ہے, تو آپ اگر ان کو جتنا حد الوسع کر سکتے ہیں کر لیں, اور اس کے بعد بھی صبر کریں, تو اللہ پاک جنت عطا فرمائے. مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آ گیا. اس بات پہ مکمل کرتا ہوں کہ آپ کی جو گھر والی تھی وہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی سادہ تھی, اور بہت خدمت گزار تھی. اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے بیچ میں بہت زیادہ لطافت اور نزاکت تھی. تو آپ کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ پہ فلاں عورت ہے جو بہت ہی بد مزاج ہے, اور اب ان کے مرشد نے فرمایا کہ آپ وہاں پہ جا کے شادی کر لیجئے. اب وہاں پہ شادی ہو گئی, تو اس کے بعد جو تھا وہ ہر وقت جو تھا ماحول جو تھا گھر کا وہ تکلیف میں رہتا تھا. تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں, بڑا یہ ہے فلاں. میں نے آج بزرگ دیکھے ہیں. انہوں نے کہا اچھا کون سے؟ انہوں نے فرمایا وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. اس طرح یہ ہوتے بزرگی اور ولایت. تو انہوں نے کہا اچھا اس وقت, انہوں نے کہا وہ تو میں تھا. تو فرماتے تبھی کیوں, ارے ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑتے ہیں. واہ واہ واہ, کافی حد تک یہ آخری بات میں ناظرین محترم آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آخری بات میں وہ بات کو تھوڑا کچھ دلیل جو ہے نا جی روشن کرتی ہے کہ کیوں ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے ہیں. تو میں حضور شاہ صاحب اب وہ ہستی آ گئی ہیں جی ہماری درمیان, جنہوں آج میں نے بابا یہ جو ویٹ ہو گیا بابے معاف کر دینا جی. سب خیر ہے, سب خیر ہے, سب. اسلان آپ سے بھی میں مجھے تو بڑا بہت مزہ آ رہا تھا, بلکہ حبیب عرفانی صاحب کی گفتگو سن کے, اور مزین شاہ صاحب نے بھی آج بہت ٹیڑھے ٹیڑھے اڑا دیے ہیں. بڑا مزہ ہے ان کی بات سن کے. بہت بہت محبتیں یہ ہستیاں جی. حضور ارسلان سے ایک نعت لے لیں کیونکہ ارسلان بہت دیر کیا خوبصورت. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ, یہ دو محبوب اور بزرگ ہستیاں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کے شہزادے موجود ہیں اور ایک ہستی کا کلام آپ سن رہے تھے. یہ دونوں بابوں کا مجھے یاد ہے اردو بازار کے ایک دور کے اندر ان دونوں بابوں کی بڑی ملاقات, ایک ہمارے پبلیکیشن والے دوست تھے ان کے ہاں ان کی اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی. تو یہ یادیں جب میں جب دیکھتا ہوں, اور پروفیسر خلیل غالباً میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا ہے, وہ ہمارے پروفیسر تھے اس وقت یونیورسٹی کے, بڑے شرارتی تھے لیکن تھے وہ بابوں سے پیار کرنے والے. تو میں ان کے بھی دعا, ان کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ پاک سلامت رکھے. جی بسم اللہ عابد بھائی, اب ہمارا بابا ہے اور ہم دونوں ہیں. ہاں جی, میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ صاحبزادہ والا شان سے ہی جو آپ کہنا چاہیں. اور موضوع میرے خیال میں آج آپ نے جو بھی دائیں بائیں اگر گئے ہیں تو رہے ہم آداب زندگی پہ ہی, تو بسم اللہ کریں. نہیں بالکل جی, بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ میں عابد خیال صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ذرا خیال کرا کریں کس طرح کے آپ باتیں لے آتے ہیں درمیان میں. وہ سرکار نے ایک نا بڑا مزیدار ایک واقعہ سنایا. آپ نے کہا کہ دیکھو اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے, لیکن تم بیوی کی جھوٹی تعریف بھی کر سکتے ہو.
इस्लाम में आने के वैसे झूठ बोलना मना है, लेकिन बीवी की तुम झूठी तारीफ भी कर सकते हो। तो ये तो ऐसा शोभा है कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात होती है। बहरहाल जो हमारा टॉपिक है हुजूर, लेकिन मैं हुजूर किबला काशिफ भाई, मैं समझता हूँ कि उनका इस बात के ऊपर जो उनका ये जो कहना था, ये था उनके मकसद जिंदगी का ये था कि जिंदगी तब बनती है कि अगर आप इस रिश्ते के साथ आ जाएं तो फिर इस रिश्तों को एहतरामे जिंदगी के साथ भी और आदाबे जिंदगी के साथ भी अगर बसर करें तो जिंदगी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो जुमले आबिद भाई ने हजरत वासिफ अली वासिफ साहब के कहे, वो जुमले फिर इस चीज की अक्सबंदी करते हैं। मेरी जाती ख्याल में मुझे ये समझ असल में आबिद साहब ने एक जवाब पेश किया था, उसमें से सवाल निकालना बहुत मुश्किल है जी। ये जवाब दिया था सरकार ने। सरकार की असल में बात यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान असल में अपनी आसाइश और सुकून के लिए जो काम भी करना चाह रहा होता है, चाहे घर बनाया उसने अपने जाती सुकून के लिए, उसने कोई दौलत कमाई, उसने अपनी जाती सुकून के लिए शोहरत कमाई, उसने अपनी जाती सुकून के लिए अगर उसने शादी भी की, तो जाती जहां तक बात होती है ना, वहां पे इंसान किसी न किसी जरूर मुश्किल का शिकार हो जाता है। सरकार कहते थे कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम लोगों से तारीफ लेना चाहते हो और अजाब यही है कि तारीफ तुम्हें मिलेगी। तो इंसान जब शोहरत के पीछे भागता है ना, अपने नफ्स को सामने रखता हुआ, तो फिर उसको वो चीज मिलती नहीं है। बात असल में जो छुपी हुई है वो इंसान की जो असल है उसका, जब तक वो एक यूं समझें कि तज्जिया नहीं वो करता या उसको अल्लाह के हवाले से सही तरह मैनेज नहीं करता, तब तक वो उसकी हकीकत से आगाह होता नहीं है। ये शोभा ऐसा है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर अल्लाह रहमान ने एक वाकया सुनाया हुआ है कि कहते हैं कि मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां पर एक औरत जो है अपनी नौकरानी को मार रही है जी। तो मैंने जब पूछा कि ये क्या मामला है, तो लोगों ने बताया कि जी ये जो नौकरानी है ये मालकन की आंख में काजल लगा रही थी और वो काजल लगाने में कहीं रेत का जर्रा आ गया, रेत आ गई, तो वो मालकन की आंख में जब चुभा तो मालकन को दर्द हुई और मालकन ने नौकरानी को मारना शुरू कर दिया। आपने ये मंजर देखा और मंजर देखकर आप फिर आगे चले गए जी। तो जब वो कहते हैं बड़े मुद्दत बाद जब वापसी हुई तो एक कब्रिस्तान से आप गुजर रहे थे, तो कब्रिस्तान में आपने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा। आपने देखा कि एक कब्र में से खोपड़ी निकली हुई है और उस खोपड़ी में चिड़िया के बच्चे बैठे हुए और चिड़िया उड़ती हुई आती है और उन आंखों में से जो है वो उसको अपने बच्चों को खाना खिलाती है। तो बाबा साहब ने वो जब अपना मुकाशफा किया तो पता चला कि ये तो वो वही औरत है जिस औरत ने अपनी मालकन को सिर्फ, अपनी नौकरानी को सिर्फ इसलिए इस बात पे मारा था कि उसकी आंख में रड़क चली गई थी, एक रेत का जरा चला गया था, और आज इन आंखों में जो है वो आज चिड़िया के बच्चे बैठे हुए और चिड़िया उनको खाना खिला रही है। आपने वहां पर एक दोहा कहा, आपने कहा कि जिन लुई जग मोया ओ लुई में डिठ, जिन लुई जग मोया ओ लुई में डिठ, कजरा रेख न सेंदिया से पंछी सुए बिठ। जिनमें कजरा रेख नहीं होता था आज उसमें चिड़िया बच्चे देख के बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर किबला में एक सवाल हुजूर मेरे दिमाग में, हुजूर किबला काशिफ भाई, सवाल ये है कि लॉकडाउन की ये सिचुएशन है, वायरस बीमारी की नोयत के बारे में कोई बंदा आगाह नहीं है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शॉपर की सूरत में, जूती की सूरत में, हाथ की सूरत में, कुर्ते की सूरत में, टोपी की सूरत में, गाड़ी के हैंडल की सूरत में, दरवाजे अलगरज किसी भी पैमाने से ये वायरस घर में दाखिल हो सकता है। दूसरी सूरत जी, दूसरी सूरत यह है कि बंदिश है, बाहर नहीं निकलना, घर में रहना है, अपनी जिंदगी को बिल्कुल लॉकडाउन, ना जाने क्या क्या तरीके उसके मतलब कहे गए हैं कि अपने आप को बंद रखना है। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल पैदा हुआ है, इस सारी रजा के अंदर, इस सारे काम के अंदर
میرے قبلہ کاشف بھائی یہ بتائیے رب ہم سے کیا چاہتا ہے، پروردگار کی خواہش کیا ہے، پروردگار ہم سے کیا امید چاہتا ہے، یہ سب دے کر یہ کہیں میں وہ چاہتا ہے آپ اندر کمرے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، مجھے بناؤ، پھر لوگوں کے ساتھ ایک شو کر رہا ہوں، میں پھر لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میری کوئی بات اس کا کوئی رضا کے خلاف عمل ہو، یا کوئی ایسا کہ وہ کہتا ہے کہ تم سب کو میں آزمائش میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک پورے اترتے ہو، لیکن تم پھر بھی بازار میں خریداری کر رہے ہو، پھر رہے ہو، عام لوگوں کی طرح سفر کر رہے ہو۔ اس سے کیا نظر آتا ہے کہ رب کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ دیکھیں، رب دا کھوج کھرانا لبیا، یہ تو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت رب چاہتا کیا ہے۔ وہ کہانی سنائی تھی نا ایک بستی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ جا کے اس بستی کو الٹا کے آ جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے، شعبہ تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے، لیکن میں جاب پہ جاتا ہوں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ سوال پوچھ لوں آپ سے۔ اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ جا کے آپ پوچھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کہتے ہیں وہ ایک گڈریا وہاں پہ بکریاں اپنی بھیڑیں لے کے پھر رہا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے؟ تو اس نے اپنی چھڑی سے زمین پہ نشان لگایا، تو اس نے کہا کہ جی آسمان میں بھی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے، یا آپ ہیں یا میں ہوں، میں تو ہوں نہیں، آپ ہی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو الٹا دیا کہ جو اللہ کے معاملات کے اندر اتنی مداخلت جس کی ہونی شروع ہو جاتی تھی، جہاں پہ اللہ والوں کو یہ بات اگر پتہ ہوتی ہے کہ منشاء الہی کیا ہے تو وہ بھی ظاہری حالت کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے کبھی، وہ سرکار کہتے تھے کہ راز جو جان گیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ جو جان گیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ یہ اتنی باریک بات ہے کہ انسان کہے تو کیا کہے، نہ کہے تو کیا نہ کہے۔ اللہ والے ان حالات میں ہمیشہ خلق کی تخلیق، اس کی تخلیق کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور جن حالات میں سے بھی گزارا جا رہا ہے، اللہ والے سرکار کہتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں شکر کرنے والا جو ہوتا ہے نا جی، وہ بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے۔ واہ، شکر کہ ان حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ راضی رہنے والا ایک شعبہ نیچے ہے، لیکن شکر کرنے والا جو شعبہ ہے وہ ایک نمبر اوپر ہے، وہ شاکرین ہیں وہ لوگ۔ یہ ابتلا کا دور تو ہر وقت ہی ابتلا کا دور ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مشکل ایک آئی ہے کہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، مشکلات دیندار کے لیے کیا یہاں پر پہلے نہیں تھی؟ یہاں پہ کن کن مشکلات سے نہیں لوگ گزر رہے ہیں؟ کیا لوگ پہلے بہت اچھا کما رہے تھے؟ جو مزدور طبقہ تھا، نہیں، وہ پہلے بھی مشکل میں تھا، اب مزید مشکلات میں ہوگا۔ آپ اور ہم کو شاید احساس اب ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی احساس ہو رہا ہے جفائے، سرکار کا ایک شعر تھا، ابھی آ جائے گا ذہن میں، کہ وہ لمحے جو سرکار جو اپنے اللہ سے دوری کے ہیں نا، وہ لمحے شرمسار کرتے ہیں۔ ان لمحوں کے اوپر شرمساری ہونی چاہیے کہ اس وقت اس خیال میں ہم نے اللہ سے رجوع کیوں نہیں کیا۔ یہ جو آپ نے آداب زندگی کو جو شروع کیا نا جی، میں نے اس کو آپ کو صرف بتایا یہ کہ آداب زندگی ہے ہی اس کی منشا کے حساب سے زندگی کو دیکھنے کے۔ جی جی جی، آپ کا بالکل وہ دنیا کو دیکھے گا ہی اس نگاہ سے کہ یہ خالق کی تخلیق ہے، وہ دیکھے گا ہی اس نگاہ سے کہ یہ جو کچھ مالک نے کیا ہوا ہے میرے ارد گرد، یہ چہرہ اس نے مجھے عطا کیا، یہ مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے، لیکن اس کا دیا ہوا ہے تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ جو اس کو دوسرے کو دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لیلا تو کالی ہے، انہوں نے کہا لیلا ہی لیلا کر دے، دنیا کو باقی سب ختم کر دے۔
وہ دیکھنے والے نے کہا کہ خوبصورتی تو یہ کچھ اور ہی بات ہے، یہ دیکھنے والی نگاہ ہی بدل گئی ہے۔ تو جہاں آپ کو زندگی میں جس کو اللہ کی تخلیق میں جہاں یا اللہ کے سسٹم میں جس کو جہاں پہ کوئی برائی محسوس ہوگی، وہ سمجھیں اللہ سے دوری کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہیں وہ ہر حالت میں، ہر آزمائش میں صبر و رضا کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر صبر و رضا کی اور اگر آداب زندگی کی بات کریں تو کربلا کا واقعہ اس پوری جو ہماری گفتگو ہے اس کی وہ ایک تمثیل ہے، وہ ایک یادگار ہے کہ کیا مشکل حالات تو ان کے لیے نہیں تھے، لیکن پھر وہی بات سرکار کی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پریشانی نہیں سمجھا۔ جب میرا بہت ابتدائی دور تھا تو آپ کا نا ایک کول میں اپنی وہ بڑی میرا آفس تھا جی ڈیزائننگ کا، تو میں نے وہ لکھ کے اس پہ لگا رکھا تھا کہ دوست وہ ہے جو غم کو کم اور خوشی کو زیادہ کر دے۔ واہ جی، میں نے وہ کتنے مطلب آج زندگی کے اتنے سالوں کے بعد کاشف بھائی یہ بات سمجھ آتی ہے، بلکہ ابھی بھی سمجھ کہاں آتی ہے، ابھی بھی انسان کے ادھر ادھر جانے کا بہت زیادہ شائبہ ہے، لیکن ایک جملہ تھا اور اندازہ لگائیے کہ اس ایک جملے کی تاثیر اور اس کا جو کیف ہے وہ مجھے اتنا مزہ دیتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ بابا لبے تو میں پیر ہی پھاڑ لوں، کہا بابے بس یہ راز، یہ بابے آتے ہیں جاتے نہیں ہیں، تبھی تو سلسلے چل رہے ہیں، کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ یہ جانے والا دور مگر کاشف بھائی آپ نے فرمایا کہ بابے آتے ہیں جاتے نہیں ہیں، یقیناً بابے تو موجود ہیں، اسی لیے یہ نظام تو خوبصورت چل رہا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شامل کر لیتے ہیں خود کو بھی کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر ایک اللہ والے کے دل کے اندر کیا راز چھپے ہیں، کیسے تلاش کیا جائے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ صرف ظاہر نہیں، باطن میں جو کچھ راز موجود ہوتے ہیں درویش اور فقیر لوگوں کے، ڈاکٹر اقبال جیسی ہستیاں، واصف علی واصف جیسی ہستیاں، اشفاق احمد جیسی ہستیاں، یہ کس طریقے سے ہم تلاش کریں؟ دور میں نور الحسن یعنی ایک ایسا نور الحسن بھی بہت چھپے بندے ہیں، وہ بھی راز و نیاز کا بہت پیمانہ بڑی بات کرتے ہیں۔ جی بڑی خوبصورت شخصیت ہے وہ بھی۔ دیکھیں عابد صاحب، بات یہ ہے کہ جتنی بڑی آگہی ہوتی ہے اتنا بڑا کرب ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ انسان کو اگر یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ میرے متعلق کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو یہ حکم ہو کہ تم نے اس پر ظاہر نہیں کرنا، تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ کو کتنا بڑا کرب چاہیے اور کتنا بڑا ظرف چاہیے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے کہ چاقو آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے خنجر لگنا ہے، اور مالک کا حکم یہ ہے کہ خاموش رہنا ہے، یہ تم نے بتانا نہیں ہے۔ اس بات کو رکھنے کے لیے کتنی بڑی آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کہ جن لوگوں پر آشکار ہوئی ہے یہ بات، وہ تو ہمیشہ ڈرتے ہی رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے والا اگلا کون آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اگلا ابھی تک ملا نہیں جو یہ بوجھ اٹھا لے گا۔ یہ بڑا گہرا بوجھ ہوتا ہے کہ آپ کو آگہی ملے اور آگہی کے برداشت کرنے کی پھر وہ طاقت بھی ملے۔ یہ طاقت اتنی بڑی یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہر انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر بزرگان دین کے حوالے سے سنا ہوگا، وہ کہتے تھے کہ او کہاں رے آئی، او چامچی ٹھا رہی ہوں، اے تے باگڑ بلا ہے جی، اس طرح کے نام وہ نا مریدوں کے رکھتے ہوتے تھے کہ کبوتر ہے جی، اے بلی ہے۔ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ ان کو اس کی وہ خصلت ان کے اندر نظر آ رہی ہوتی تھی، جہاں پر اس کو وہ نام دیتے تھے کہ اس کے اندر ہے تو انسان، لیکن اس کی فلانی خصلت جو ہے نا وہ اس کو اوور کم کر رہی ہے، وہ اس کے اندر زیادہ ہے، اور پھر وہ اس کا وہ علاج کرتے تھے اور اس علاج کر کے اس کو انسانیت کے درجے میں لے کے آتے تھے کہ یہ برائیاں نظر آتی ہیں۔ کاشف جیسے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے یا کسی بابے کی بات ہے کہ ان کی دستار ان کے کسی حضرت باقی باللہ کی بات ہے، ان کی دستار کسی ایک عام شخص نے
پہن لی اور وہ بازار میں جب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کوئی کسی کا چہرہ کتے کی طرح ہے، کسی کا چہرہ چمگادڑ کی طرح ہے. تو وہ آپ کی بات مجھے بالکل، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو اہل اللہ تمہیں جو دستار پہننے کے بعد جو تمہیں نظر آ رہا تھا وہ اس دستار کا فیض تھا، اور اہل اللہ کو اس طرح بندوں کے حال احوال ظاہر بھی اور باطن بھی دکھائی دیتے ہیں. اب آپ یہ غور کریں کہ جن کو اتنی دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو بھی جب دیکھتے ہیں تو یہ اور برداشت کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں تو کتنے ظرف کی بات ہے یہ عام انسان نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کی دستار جو ہے وہ اتنا کچھ دکھا دے اور ان کی آنکھ کیا کیا دیکھتی ہو. کیا بات، کیا بات. کاشف بھائی بہت شکریہ. 2 شعر آخر میں بس میں پیش کروں گا. میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کاشف بھائی، آج آپ کو تاخیر انتظار کرنا پڑا، لیکن 2 شعر بس. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. حضور کاشف بھائی یہ شعر میرے لیے ہے، مجھے اپنی حیثیت و اوقات، عمل کی میرے
ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت۔ ایک شعر میری نظر میں اور آ گیا ہے، وہ آپ جیسی ہستی جو ادب کے ساتھ ہمیں جینا سکھانا، بیٹھنا ملنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور اخلاص سکھاتی ہے، یہ شعر آپ کے مزاج کے لیے آقا علیہ السلام کی شان مبارک۔ بشیر کہیے نذیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔